السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن کے تدبر پر، کیونکہ تفسیر پر بہت سارا کام ہو چکا ہے، بہت سے علماء کرام نے تفسیر لکھی ہے، تو لیکن قرآن کے تدبر یعنی اس کے غور و فکر پر بہت کم کام ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ریپیٹیشن ہے۔ جیسے ہمارے چیپٹر ہوتے ہیں، تو جس نے چیپٹر نمبر 1 پڑھا ہے اس کو ہی چیپٹر نمبر 2 سمجھ آنا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار اپنی بات کو دہراتا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے آخرت کے بارے میں۔ اچھا، اگلی صورت میں بھی آخرت کے بارے میں بات ہے، یہاں پر توحید کے بارے میں بات ہے تو اگلی صورت میں بھی توحید کے بارے میں بات ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کو کلوز کر دو۔ یعنی ہم نے تو فار ایگزامپل ہم نے سورۃ قیامت پڑھی ہے تو اس میں سورۃ قیامت کا ذکر ہے، تو ہم سورۃ تکویر پڑھیں گے تو اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، تو پھر ہمیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن کے تدبر کے خلاف ہے۔ جو ہر آیت، جو ہر ایک صورت ہے وہ اپنے آپ میں ایک آئیڈینٹی اس میں شامل ہے۔ جو ہر صورت ہے اس کی ایک اپنی شان ہے، اس کی ایک اپنی آن ہے، اس میں ایک اپنا اس کا پڑھنے کا لطف ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ مفسر جب تفسیر لکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب قیامت کی آیت دوبارہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو وہاں پر ایکسپلین کر دیا ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سم تھنگ مسنگ ہوتا ہے جو وہ نہیں بتا رہے ہوتے۔ یہ طریقہ صحیح ہے تفسیر بیان کرنے کا، لیکن اس میں کچھ چیزیں مس ہوتی ہیں، تو اس مسنگ کو دور کرنے کے لیے ہم قرآن کی ایک تدبر سیریز چلا رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ نجم سے شروع کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو ہم آگے لے کر جانے والے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ انگیج رہیں تاکہ ہم قرآن کے تدبر پر غور و فکر کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا کیا مفہوم ہے، یہاں پر کیا مفہوم ہے، یہاں پر کیا مفہوم ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، تو تفسیر کیا ہے، صرف انفارمیشن ہے، صرف نالج ہے، لیکن تدبر کیا کرتا ہے، وہ آپ کے دلوں کے تالے کو کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ تو تدبر کیا کرتا ہے، اس تالے کو کھولتا ہے۔ تو تفسیر کیا کرتا ہے، تفسیر ہمیں صرف اس کے بارے میں بیسک نالج اس آیت کے بارے میں دیتی ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس دور میں نازل ہوئی، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ تفسیر پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا صرف الفاظوں کو رٹ رہے ہیں یا الفاظ پہ کریں، ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں وہ تفسیر نہیں پڑھتے۔ تو جب آپ کو بیسک چیز کا علم نہیں ہوگا تو پھر آپ اس میں تدبر کیا کریں گے۔ اس لیے آپ کو تفسیر بھی پڑھنی ہے، اور تفسیر کا اگلا سٹیپ ہے تدبر، اس پر یعنی غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ جب ایک مکسچر تیار ہوگا تو پھر ہم پر یہ اس بات کا انکشاف ہوگا کہ اللہ جل شانہ کی ہر آیت ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، نشانی، لیکن ہم پر وہ نشانی ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ نشانی کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنا پڑھتے ہیں اسکول کا، کالج کا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسکول کالج میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، چیپٹر نمبر 1، اس کے آگے ٹاپک ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا جی، یہ بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کائنات میں ایکسٹرا نہیں بنائی، تو اس نے ایک صورت کو ایکسٹرا کیوں بنایا ہوگا؟ یعنی جب ایک بات پیچھے ہو چکی ہے تو پھر آگے وہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے۔ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ جو ہے وہ میرا ایکسٹرا ہے؟ نہیں، دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔
تو قرآن کی ہر جو صورت ہے اس کا ایک اپنا مقصد ہے۔ جیسے ہم میٹرک لیول پر پڑھتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں جی، ہر جو ہے اس کا صورت کا خلاصہ کیا جی، توحید آخرت رسالت، توحید آخرت رسالت، لیکن بات کرنے کا انداز کیا ہے، بات کس موقع پر کی جا رہی ہے، اس پر ہم تھوڑا تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں اس سیریز میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر تدبر اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔